الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا مصر سے، اپنی بیوی سے کہا اکریمی مثواہ، اس کو اچھا ٹھکانہ دینا، اس کی عزت کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیں۔ پچھلے درس کے اندر یہ بات گزری تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، یوسف علیہ السلام کو بے آباد گمنام کنویں کے اندر ڈال دیا، وہاں سے حجاز کے تاجروں کا قافلہ گزرا، انہوں نے اپنے پانی ڈھونڈنے والے کو آگے بھیجا، اس نے ڈول ڈالا، کنویں میں ڈول ڈالا تو اس ڈول کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ کر باہر تشریف لے آئے۔ ان قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لا کر مصر کی منڈی کے اندر بیچا۔ اس زمانے کے اندر جیسے اور جگہوں پر غلاموں کی اور باندیوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی، مصر کے اندر بھی ایسے ہی منڈی لگا کرتی تھی۔ تو یہ تاجر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر وہاں پر بیچنے کے لیے آئے۔ تو جو خریدار آئے تھے ان میں سے مصر کی حکومت کے عہدیداروں میں سے ایک کوئی بڑا عہدیدار بھی خریداروں میں شامل ہوا، جس کا نام تو قرآن کریم نے عزیز بتلایا ہے، اور بائبل کے حوالے سے جس کا نام بتلایا جاتا ہے تیری فرج، اور اس نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی اس نے دیکھا، یوسف علیہ السلام حسن و جمال کا پیکر تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کوئی عام غلاموں کی طرح تو نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے اس نے اپنی فراست سے یہ پہچان لیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اس لیے اس نے اپنی بیوی سے آ کر یہ کہا کہ اس کی اچھی عزت کرنا، اس کا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ مستقبل کے اندر ہمیں کوئی نفع پہنچائے یا ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیں، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، تو اس لیے کہنے لگا کہ ہم اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں گے۔ اور جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بڑی دانائی کی اور بڑے کمال کی بات کی ہے اور فراست کا اور ذہانت کا ثبوت دیا ہے۔
ان میں سے ایک تو فرمایا یہ عزیز مصر تھا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے مہرے کو دیکھ کر وہ پہچان گیا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، عام غلام نہیں ہے، بلکہ اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ مستقبل کے اندر کوئی بڑا آدمی بننے والا ہے۔ اور دوسرا، حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹیاں ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے اندر پہنچے، وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، ان سے پوچھا، انہوں نے واقعہ عرض کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ وہ گھر واپس گئی، ان کے والد نے پوچھا کہ آج جلدی واپس آ گئی؟ انہوں نے بتلایا کہ ایک نوجوان تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، لیکن پھر اپنے والد سے یہ بات کہی کہ آپ اسے اپنے ہاں مزدور رکھ لیں، کیونکہ اس کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ طاقتور ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ امانت دار ہے، اور یہی دو صفتیں ضروری ہیں کہ طاقتور تو ہو، کام کرنے والا تو ہو، لیکن امانت میں خیانت کرنے والا ہو تو کسی کام کا نہیں ہے۔ یا امانت دار تو ہو، نیک تو ہو، لیکن کام کو نہ جانتا ہو، کام نہ کر سکتا ہو، طاقت نہ لگا سکتا ہو، تو پھر بھی مزدور کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے ان بچیوں نے بھی بڑی ذہانت کا ثبوت دیا، تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوا کر وہ اجرت طے کی، اور آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا داماد ہی بنا لیا۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا اور پھر مصر تک پہنچایا اور انہیں ٹھکانہ دیا۔ جیسا کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، یہ بات آگے آ رہی ہے، فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اس کو باتوں کی تعویل سکھائیں۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں دوسرا مقصد یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے باقی رکھا، بچایا، کہ ہم انہیں باتوں کی تعویل سکھائیں۔ باتوں کی تعویل، جیسا کہ گزشتہ درس کے اندر بھی یہ بات ہو چکی ہے، ایک تو یہ ہے کہ باتوں کی تعویل معاملات کی تہ تک پہنچ جانا، بات کی تہ تک پہنچ جانا، یہ فراست اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ یا دوسرا معنی تعویل احادیث کا مطلب یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے معاملے پہ غالب ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے، جو بندہ سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حکما کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو یہ چاہتے تھے کہ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یہ چاہتے تھے، یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام یہ خواب نہ بتلائیں اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو خواب نہ بتلائیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو بتلایا، یعنی اللہ کا جو امر تھا وہ پورا ہوا، اللہ کا امر غالب ہوا، اللہ یہی چاہتے تھے۔ اور دوسرا، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ بچانا چاہتے تھے۔ تو فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے پہ غالب رہتے ہیں، اللہ کا معاملہ، اللہ کا حکم ہی غالب رہتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ خواب نہ بیان کریں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو خواب بتلایا اور اللہ کا حکم جو ہے وہ غالب ہوا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں۔ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے، اس سے کون سی عمر مراد ہے؟ یعنی جسمانی عمر اور عقل کی انتہا کو پہنچے۔ بعض رات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے 30 سال سے لے کر 40 سال کی جو درمیانی عمر ہے، اسے کہا گیا جو بھرپور عمر ہے۔ اور بعض رات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 25 سال سے لے کر 33 سال کی جو عمر ہے یہ مراد ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد 40 سال کی عمر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت دی ہے وہ بھی 40 سال پہ دی ہے۔ تو فرمایا آتیناہ حکما وعلما، ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا۔ حکم سے مراد کیا ہے؟ حکم سے مراد حکمت ہے، حکم سے مراد فیصلہ ہے، حکم سے مراد نور فطرت ہے، حکم سے مراد زہد اور تقوی ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ اس سے مراد نور نبوت ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ جو بھی نیکی کرتا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اس عورت نے پھسلایا جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے ان کے نفس کے بارے میں۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور دروازوں کو بند کر لیا اور کہنے لگی ہئی تلک، آ بھی جاؤ۔ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر کے اندر پرورش پا رہے تھے، اس گھر کی جو مالکن تھی، جو سردارہ تھی، جس کا نام زلیخا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو کے پتہ نہیں اس سے پہلے تو کیا کیا جتن اس نے کیے ہی ہوں گے، لیکن آخرکار اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام تو میری طرف توجہ کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس نے ایک دن موقع پا کر سارے دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سر عام دعوت دینے لگی برائی کی۔ ہئی تلک، آ بھی جاؤ۔ یہ جو لفظ ہے ہئی تلک، اس کے اندر کئی قراتیں پڑھی جاتی ہیں، جیسا کہ آپ حضرات قرآن کرام سے سنتے رہتے ہیں، کئی قرتوں کے اندر قرآن وَالضُّحَىٰ اسی طرح پڑھا جاتا ہے، یہ تو ہر ایک نے سنا ہی ہوا ہے، لیکن اس کے اندر جو الفاظ ہے ہئی تلک، اس کے اندر ایک قرت ہی تلک کی بھی ہے اور ایک قرت ہی تلک کی بھی ہے۔ تو اس لیے ایک عرب نے جب یہ بات سنی تو یہ ساری قرتیں سن کے وہ کہنے لگا ہئی تلک ہی تلک ہی تلک۔ وہ کہنے لگا دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کس طریقے سے دعوت دے رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے جواب میں چونکہ اس نے بھی 3 کام کیے تھے، ایک یہ تھا کہ بن سور کے سامنے آئی، دوسرا یہ تھا کہ دروازے بند کر دیے، تیسرا کام یہ کیا تھا کہ برائی کی سر عام دعوت دی۔ اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ کی پناہ، ایسے کام سے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنا واجب ہے، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ فرمایا یہ تو مذہبی بات ہے۔ اور دوسری بات فرمائی انہو ربی احسن مثوائی، فرمایا وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، یعنی جس کے گھر کے اندر میں پرورش پا رہا ہوں، جو مجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اور جو میری پرورش کر رہا ہے، میں اسی کے گھر کے اندر خیانت کروں؟ فرمایا اس سے بڑی اور نمک حرامی کیا ہوگی؟
حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور یہ کہا کہ یہ بات تو کسی شریف آدمی سے اس کا تصور بھی نہیں ہے، انہو ربی احسن مثوائی۔ اور بعض جاہلی مذاہب کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ زنا کو برا نہیں سمجھتے، لیکن اگر کوئی عورت اس کا شوہر ہو تو اس کے ساتھ برائی کو جو ہے وہ ناپسند سمجھتے ہیں، تو گویا کہ اس لحاظ سے بھی اسے یہ کہا گیا کہ تیرا تو شوہر بھی ہے، تو شوہر والی عورت ہے، لہذا انہو ربی احسن مثوائی، فرمایا وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیے ہے۔ تیسری بات فرمائی انہو لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ فرمایا اگر میں ایسا کروں تو میں ظالموں میں سے بن جاؤں گا، اور فرمایا ظالم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اس عورت نے تو برائی کا ارادہ کر ہی لیا تھا، یوسف علیہ السلام بھی یہ ارادہ کر لیتے، لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھ لیتے۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہی ہے کہ اس عورت نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پکا عزم اور ارادہ کر ہی لیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھی فرمایا یہ بات آ جاتی اگر وہ اللہ کے برہان کو نہ دیکھ لیتے۔ انہوں نے اللہ کے برہان کو دیکھ لیا، اس لیے ان کے دل کے اندر یہ بات نہیں آئی۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھی یہ میلان پیدا ہوا، لیکن پھر اللہ کا برہان سامنے آیا تو فوراً وہ جو میلان کی حد تک غیر اختیاری طور پہ ایک وسوسہ آیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور یہ دیکھیں یہ کوئی ولایت کے اور نبوت کے منافی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو نبوت کا کمال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے ان سے برائی کو اور بے حیائی کو دور کر دیا تاکہ ہم ان سے بے حیائی اور برائی کو دور کریں۔ ایک یہ ہے کہ انسان کوشش کر کے، محنت کر کے، مجاہدہ کر کے بے حیائی سے اور برائی سے بچے، یہ صلحاء کا کام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے گناہ کو اور برائی کو ہی دور کر دے، برائی کو ہی پھیر دے، یہ اعلیٰ مرتبہ ہے، اعلیٰ مقام ہے، اور یہ نبیوں اور صدیقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم گناہ کے قریب بھاگتے ہیں، لیکن گناہ جو ہے وہ نبی سے بھاگتا ہے، گناہ نبی کے قریب ہی نہیں آتا۔ تو اس لیے فرمایا اسی طرح ہم نے ان سے برائی اور بے حیائی کو دور کیا، انہو من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر، دونوں آگے پیچھے دروازے کے پاس دوڑے، وقدت قمیصہ من دبر، اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور اس کے سردار کو دروازے کے پاس پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ دروازے بند ہیں اور برائی کی دعوت بھی ہے، لیکن اپنی جتنی کوشش ہو سکتی تھی، جتنی محنت ہو سکتی تھی کہ اگرچہ دروازے بند ہیں لیکن دوڑ لگا دی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اللہ نے فرمایا یوسف دوڑ لگانا تیرا کام ہے اور بند تالوں کو، بند دروازوں کو کھولنا میرا کام ہے۔ تو اس لیے انسان سے جتنا ہو سکے انسان کوشش تو کرے، انسان محنت تو کرے برائی سے بچنے کی۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جو ہمارے راستے کے اندر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ایک راستہ نہیں کئی راستوں کی رہنمائی انہیں دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ پڑے، دروازے پر اس عورت کا جو گھر والا تھا وہ موجود تھا۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، وہ کہنے لگی اس کی کیا سزا ہے جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ جیسے ہی اپنے گھر والے کو دروازے پہ پایا تو عورت نے پینترا بدلا، فوراً بات کو بدلایا اور بات بنائی، کہنے لگی کہ
تیرے گھر والوں کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے دعویٰ فوراً دائر کر دیا، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ پھر خود ہی جج بن کے فیصلہ بھی دے دیا، کہنے لگی الا ان یسجن او عذاب علیم، مگر یہ کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے، یہ فیصلہ بھی خود ہی کر دیا۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس نے ہی مجھے میرے نفس کے بارے میں پھسلایا۔ ادھر دیکھیے ایک طرف عورت کی بات ہے کہ عورت نے یہ کہا کہ اس شخص کی سزا کیا ہے جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، لیکن ادھر پیغمبر کی بات بھی سنیے، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تیری بیوی نے ایسا کیا، نہیں، بلکہ کلام کرنے کا انداز ہوتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تیری بیوی نے میرے ساتھ ایسا کیا، نہیں، بلکہ کہا اس عورت نے مجھے پھسلایا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور اس کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ یہ گواہ کون تھا؟ تو اس کے اندر مختلف اقوال ہیں، لیکن راجح بات یہ ہے کہ اس خاندان کے اندر ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس نے گواہی دی۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ 4 بچے اس زمانے کے اندر بولے ہیں کہ جس زمانے کے اندر بچے بولتے نہیں ہیں لیکن اللہ بلوائے تو بلوا سکتے ہیں۔ ایک تو یہی بچہ ہے، اور دوسرا بچہ وہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ عورت نے تہمت لگائی تھی، اس وقت بھی ایک بچے نے بول کر گواہی دی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پاک دامن ہیں۔ اور تیسرا وہ جو جریج کا واقعہ آتا ہے، ان پہ جب تہمت لگی تو اس وقت بھی ایک بچے نے بول کر گواہی دی تھی کہ یہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اور چوتھا بچہ جو کہ بچپن کے اندر بولے ہیں، جس زمانے کے اندر بچے بولتے نہیں ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جب ان کی والدہ حضرت مریم پہ لوگوں نے باتیں کی تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے اور بول کر کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ تو بہرحال ایک بچے نے گواہی دی، اس نے فیصلہ یہ کیا ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فَكَذَبَتْ، عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب قمیص کو دیکھا وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو وہ کہنے لگا کہ یہ تمہارے ہی مکر کی باتیں ہیں۔ اپنی بیوی سے یہ کہا کہ یہ تم عورتوں کا ہی مکر ہے، ان کیدکن عظیم، کیونکہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، معاملے کی حقیقت جان چکا تھا کہ قصور جو ہے عورت کا ہے، اس لیے کہا ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا اے یوسف اس بات کو جانے دیجئے، واستغفری لذنبک، اور اس عورت سے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگ، اپنے معبود سے یا یوسف علیہ السلام سے اپنے قصور کی معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، غلطی تیری ہی ہے، لہذا تو ہی اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کے واقعات سے جو عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو قبول و منظور فرما، کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ اس کو مکمل کرنے کی توفیق اسباب ہم سب کو مہیا فرما، پوری دنیا کے اندر قرآن کے پیغام کو عام کرنے والا بنا، اس کے لیے وسائل اور اسباب ہم سب کو مہیا فرما، قبولیت نصیب فرما، ہم سب کے
زندگی کا امام بنا، قرآن کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، آمین آمین۔